تگڑا کیجیے علمی طور پر، فنی طور پر، سوالات کے جواب اطمینان بخش دے کر اسے مطمئن کرنے کے طور پر۔ سائل اگر طالب علم ہے تو سبحان اللہ، وہ آپ کا شاگرد ہے، وہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، ایسا جواب دیجئے کہ وہ آگے مزید اس کے پڑھنے کے لیے دل میں خلش پیدا ہو، جذبہ ہو، لگن ہو کہ میرے سوال کا میرے استاد نے بہترین جواب دیا ہے، اور میں آئندہ بھی کوئی سوال کروں گا تو مجھے بہترین جواب ملے گا، تو نہیں بھاگے گا وہ انشاءاللہ، پڑھے گا، پڑھنے کے لیے تو آیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری سماج میں، چمک دمک تو متاثر کرتی ہے، وہ بھی دنیا کی چمک دمک، مال و دولت کی چمک دمک، عہدہ و منصب کی چمک دمک، ظاہر یہ متاثر تو کرتی ہے، یہ بھی رکاوٹیں بنتی ہیں، یہ چیزیں بھی رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اب اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ظاہر ہے کہ طریقہ کار تو ہے، ہمارے اکابرین کا رہا ہے۔ اب ان اکابرین کی طرح تو ہمارے اندر کوئی بھی نہیں ہے نا کہ جو نظر سے یہ فیض رکھے کہ توجہ ڈالے اس کی دنیا بدل کے رکھ دے۔ ہوتا تھا نا پہلے، ہم بطور کرامت کے اپنے اکابرین کی باتیں بیان تو کرتے ہیں، تو آج کا طالب علم یہ پوچھتا ہے کہ آج کیوں نہیں ہے؟ کل تک تھے تو آج کیوں نہیں ہے؟ پوچھے گا نا، جھڑکے نہیں اس کو، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب دنیا آ گئی، دولت آ گئی، فلاں، نہیں، آپ اس کو سمجھائے پیار سے، محبت سے کہ ویک کہاں، کمزوری کہاں سے آئی ہے، کہ وہ صاحب نظر، صاحب فیض لوگ موجود نہیں رہے۔ بہرحال آپ کو حکمت عملی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ فتنہ انکار حدیث پر عربی میں بھی آپ نے تقریر سنی، انگریزی میں بھی آپ نے تقریر سنی۔ فتنہ انکار حدیث یہ کوئی جدید فتنہ نہیں ہے، بڑا قدیم ہے، بہت زمانے سے ہے، اور ایسے ایسے لوگ اس میں ملوث رہے ہیں کہ ان کا نام جب سامنے آئے گا آپ کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی منکر حدیث تھا۔ ہاں تھا، اس کی ڈیٹیل موجود ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ فتنہ بڑا زوروں پر رہا ہے۔ ایک شخص جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کو پرویز کہتے تھے، مختصر نام پرویز، اس کو پرویزی فتنہ بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، فتنہ گر نے کہاں کہاں جا کر وار کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس نے تفسیر لکھی ہے، 4 الگ الگ عنوانات سے 5 جلدیں، 20 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ کہاں کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہوگی، کس طرح اس نے جو ہے وہ پڑھنے والے کو فتنہ انکار حدیث کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے جب فتنہ انکار حدیث کا آپ نام لیں گے تو آپ کو وہ 20 جلدیں پڑھنی چاہیے، بنظر عمیق پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کا یہ منکر کس طرح ان آیتوں کی کیا تفسیر کرتا ہے جس کی تفسیر حدیث سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی، حدیث پاک کو مائنس کر کے ان آیتوں کی تفسیر ہو نہیں سکتی، اور ہے یہ منکر حدیث، تو اس آیت کی تفسیر کس انداز سے کر رہا ہے؟ یہ پورا ایک سسٹم لاہور میں بیٹھ کر چلاتا رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے پاکستان بننے کے بعد ایسٹ پنجاب سے پاکستان میں آیا اور CSS کیا ہوا تھا، کیبنٹ ڈویژن میں گیا، بڑے عہدے پر گیا، بڑے منصب پر گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پرسنل سیکرٹری بنا۔ کہاں کہاں اس نے کتنے گھپلے کیے ہیں، یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ وہ سب کچھ کرتا رہا، ادارہ طلوع اسلام کے نام سے ادارہ چلاتا رہا لاہور میں۔ اب تو خیر اس کو مرے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا، 1986-85 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کتابیں آج تک چل رہی ہیں، اس کا ادارہ چل رہا ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، ماہنامہ کوئی رسالہ بھی نکالتا تھا طلوع اسلام کے نام سے، شاید وہ بھی چل رہا ہو، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ منکرین حدیث کا کام کتنا وسیع اور وسیع ہے۔ جب تک آپ اسے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو جواب کیسے دیں گے؟ میں سطحی تقریر کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں۔ ابھی تقریر کرنے والے ایک صاحبزادے نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، بچے نے سنایا، حدیث سنا آپ نے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر رسالہ لکھا ہے،
الفضل الموهبی اذا صح الحدیث فهو مذہبی. فتاوی رضویہ میں یہ رسالہ موجود ہے. رسالہ کہنے کو تو بہرحال اردو میں ہے، لیکن اس کی زبان اتنی دقیق ہے، اتنی جو ہے وہ مشکل ہے کہ اس کو سبقاً پڑھایا جائے تو شاید سمجھ میں آ جائے. وگرنہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ حدیث سنائیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے سوالات ہوں گے تو جواب تو نہیں دے پائیں گے. پڑھیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ اس فرمان امام اعظم ابو حنیفہ کو سمجھنے کے لیے کتنی وقیع بحث کی ہے اور علمی بحث کی ہے. بہت ضخیم رسالہ نہیں ہے مختصر، لیکن اتنی شاندار بحث اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو بنیادی طور پہ صرف سمجھنے کے لیے بڑی صلاحیت چاہیے. کسی طالب علم کو آپ کہیں کہ پہلے آپ خود پڑھ لو، نہیں، خود پڑھے گا تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کے اچھے خاصے پڑھانے والے پڑھتے ہیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا 100%. تو ظاہر ہے بار بار جب پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، اور پھر طالب علم کو جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پس منظر میں یہ کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. لوگ اس کے انٹرپریٹیشن پتہ نہیں کس انداز میں کرتے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی فتویٰ یا میرا قول حدیث صحیح کے خلاف ہو اور آپ کے سامنے حدیث صحیح آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دیں اور حدیث پہ عمل کریں. اتنا مختصر تو نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو پڑھیں گے تب کہیں جا کر کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا کہ ہمارے امام کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے. اور ہر رسالہ مشکل ہی میں نے عرض کر دیا، چونکہ میں نے پڑھا ہے، مجھے معلوم ہے 100% تو کیا 50% شاید میں اب بھی نہیں سمجھ پاتا. تو آپ اندازہ لگا لیجیے. پڑھنا تو پڑھے گا. آپ اپنی علمی بنیاد مضبوط کیجئے، اس کے بغیر تحفظ ممکن نہیں ہے. اپنی علمی بنیاد کو پڑھنے پڑھانے کے سسٹم کو جہاں کہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی ویکنیس ہے، اس کو ختم کریں اور اس کو مضبوط کریں تو انشاءاللہ جب اندرونی طور پہ آپ مضبوط ہوں گے تو بیرونی اثرات کو بھی انشاءاللہ اس سے علوم دینیہ کا تحفظ کر سکیں گے. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ آدھا گھنٹہ بیان کریں، شاید ٹائم اوپر تو نہیں ہو گیا، قریب ہو رہا ہے. بہرحال تو اور بھی حضرات نے بیان بھی کرنا ہے، کچھ پروگرام کا حصہ ہے. میں یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ زمانے کے ساتھ چلیے، زمانے کو سمجھیے، زمانے میں ہونے والے بڑے بڑے تغیرات کو سمجھیے. اغیار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے دین اسلام کے خلاف جو سازشیں 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھیں وہ آج بھی جاری ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں اور یہود و نصارہ بہت طاقتور ہیں، اور طاقتور اپنی بات طاقت اور قوت کی بنیاد پہ بنوا لیتا ہے اور کمزور بیچارہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. یہ تو ہوتا رہا ہے ہر دور میں، یہ آج بھی ہے، پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. تو عرض کرنے کا مدعا کہ اپنے اندر اپنی صفوں میں یہ طاقت اور قوت، اپنی علمی اور فکری بنیاد کو، اپنی سمجھ بوجھ کو، اپنے پرسنل نالج کو، اپنے ذہن کو اپنے وسعت عطا کیجئے اور غور کیجئے اور خوض کیجئے اور پڑھیے اور پڑھائیے. پڑھنے پڑھانے کا ماحول ایسا بنائیے کہ کوئی شخص اگر آئے اور آ کے وہ چاہے کہ میں بھی ذرا آپ کے کلاس میں بیٹھ کے 10 منٹ سن لوں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک رویہ تو یہ ہے کہ نہیں، آپ کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ تو صرف طلباء کا حق ہے. نہ کریں ایسا، بیٹھنے دیں اس کو بیٹھنے دیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سوال کرے گا وہ کہ پوچھے گا تو مطمئن کر دینا اس کو مطمئن کریں گے تو ایک بندے کا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر اس کو آپ نے دوڑا دیا تو وہ متنفر ہو جائے گا. پھر وہ کس راستے پر جائے گا اور پھر آپ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہوگی، یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جو اس سسٹم سے وابستہ ہیں، مدارس سے، پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے وابستہ ہیں، انہیں اپنے قول و فعل کو بار بار اس کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو کمی کمزوری ہے اس کو دور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین، مذہب و مسلک کو مؤثر طور پر سماج میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین، مذہب و مسلک کا تحفظ کا توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.